السلام علیکم. آج بہت ہی افسوسناک خبر کے ساتھ میں شروع کروں گا آج کی ڈسکشن کہ تیرا وادی کے اندر دوبارہ کچھ وار آن ٹیرر والے مناظر نظر آئے ہیں کہ فوگ آف وار کے اندر ایک معصوم بچی شیلنگ کے اندر شہید ہو گئی. ظاہری بات ہے وہاں ملٹری آپریشنز چل رہے ہیں. اب مبینہ طور پہ یہ خبر ہے کہ اس کی شہادت کے بعد جب ایک پروٹیسٹ آیا جو ان کی میت کو لے آیا تھا، اور وہ انہوں نے ملٹری کانوائے کے سامنے بھی ان کی میت کو رکھنے کی کوشش کیا. ظاہری بات ہے ایک بڑی پروٹوکالز ہوتی ہیں کانوائے کی، وہاں بھی بڑی بے حرمتی ہوگی میت کی. اگین تقریب کار بھی ہوتے ہیں ایلیمنٹس جو اس پروٹیسٹ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اس وقت ایک بیانیہ بنا ہوا ہے اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی فوج ہمارے ملک کے اندر، خاص طور پہ مئی کی جھڑپ کی فتح کے بعد اب برداشت نہیں ہو رہا ان سیگمنٹس کے اندر. تو اس فوگ آف وار کی ایک شہادت کو، جو کہ اپنی انٹرنل انویسٹیگیشن کے بعد یقیناً فوج بڑی واضح اور نمایاں الفاظ میں بتا دے گی کیا حقیقت ہے. ہمیں ٹرسٹ ہے کہ ان اداروں کے اوپر آبویسلی یہ بات ناٹ ود اسٹینڈنگ کے ادارے جو ہیں ان لڑائیوں جھڑپوں کے اندر جھوٹ بھی بولتے ہیں، بٹ دس از اے ٹرسٹ، دس از اے میکینزم آف ٹرسٹ جو آپ کو ماننا پڑتا ہے کسی بھی جنگ کے اندر، کسی بھی سول وار کے اندر، کسی بھی انسرجنسی کے اندر، کسی بھی آپریشن کے اندر، جہاں پہ آپ ادارے کے اوپر ٹرسٹ جو ہے اس کو آپ کو رسپیکٹ کرنا پڑتا ہے. جب اس پروٹیسٹ کو لایا گیا بچی کی میت کے ساتھ، جب ہیڈ کوارٹر تک آ گئے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، تو وہاں پہ پھر ظاہری بات ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ بن جاتا ہے، بیکاز آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنے تخریب کار ٹی ٹی پی کے ممبرز اور فائٹرز بھی ہو سکتے ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے کہ پروٹیسٹرز کی شکل میں وہاں پہ آ کے جتھا بندی کر کے حملہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک اسپرٹ تو بنی ہوئی اس ایریا کے اندر، اس ہمارے پورے ملک کے اندر کے ایک بیانیہ ہے خاص طبقات کے اندر کہ فوج اور ریاست جو ہے وہ ہماری دشمن ہے. تو وہاں پہ مبینہ طور پہ اگین فائرنگ ہوئی اور شہید ہو گئے لوگ. غالباً 5 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 6-7 زخمی ہوئے ہیں. ابھی تک خیبر سویلین گورنمنٹ نے کنفرم نہیں کیا. کچھ ویڈیوز سامنے آئے ہیں جن پہ وہ کافی واضح لگ رہا ہے کہ پاکستانی ریاست کے ہی اہلکاروں نے فائرنگ کی ہے لوگوں کے اوپر. بٹ اگین فیکٹس اینڈ فگرز جب کیس کے سامنے آئیں گے، انویسٹیگیشن ہوگی انڈیپینڈنٹلی، سویلین گورنمنٹ بتائے گی، ملٹری اپریٹس اپنی خود احتسابی کرے گا، خود بتائے گا. تو ان رپورٹس کو کرابوریٹ کر کے ہم فیکٹس پہ بات کریں گے. لیکن امیڈیٹلی جو ایک میڈیا لینڈسکیپ بن چکا ہے ٹیک دینے کا، کہ فوراً ٹیک دینی ہے آپ نے، وہ ٹیک سر ہم دیکھ لیتے ہیں. علی مین گنڈا پور نے، ظاہر بات ہے میں پہلے بتاتا ہوں کیویاٹ کے پہلے وہ سیٹ اپ اس کا کہ اس کے بعد جرگا بیٹھے جہاں پہ ملٹری ریپرزنٹیشن بھی تھی، اور ایک سیٹلمنٹ ریچ ہوئی ہے کہ پیمنٹ کتنی، کون شہید ہوا، کون زخمی ہوا، کیسے کریں گے، معذرت کون کرے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایف سی کور کی طرف سے ایک آدمی گیا تھا، میرے خیال بریگیڈیئر رینک کے افسر گئے تھے. تو یہ مسائل آپریشنل ایریاز کے اندر درپیش آتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو جینوئن ٹراما ہے اس ایریا کے اندر وہ وار آن ٹیرر کا ہے، اور مشرف صاحب کے غلط فیصلوں کا، جس نے اس قوم کو، اس ملک کو ایک نیور اینڈنگ سول وار کی آگ میں جھونک دیا ہے، خاص طور پہ خیبر پہ اور مذہبی طبقات کو لے کے. اس کو ریزالو اور ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جب تک نہیں ہوگی، اگر آپ امریکہ کی پالیسی بھی دیکھیں تو امریکہ بھی جہاں پہ غلطیاں کرتا ہے، جہاں پہ شرارتیں بھی ایون کرتا ہے اپنے آپریشنز اور اپنے ملٹری پروگرامز کے اندر، تو وہ کچھ میڈیا احتساب، کچھ عدالتی احتساب، کچھ انٹرنل میکینزمز کے ذریعے وہ اپنی سلیٹ کو کلین رکھتا ہے، وہ اپنی پبلک پی آر اور امیج کو صحیح طریقے سے مینیج کرتا ہے. اور ریاست وہی اچھی ہوتی ہے جس کا جبر، جس کی جو طاقت ہے وہ نظر نہیں آتی، وہ شیڈوز میں سے آپریٹ کرتی ہے. خاموش مجاہدوں کی ریاست اچھی ہوتی ہے ہر طرف یہی کچھ، یعنی اس کو ماننے کو کوئی تیار نہ ہو، ہے ہر طرف نیشنل سیکیورٹی اپریٹس، اور وہ ملک کو چلاتے ہیں. اور ایک ویل مینیجڈ یا ال مینیجڈ فساڈ ہے آف ڈیموکریسی، اور یا جو بھی آپ کا پرٹیکولر نظام ہے جس ملک کے اندر. ہمارے ہاں پورلی مینیجڈ ڈیموکریسی ہے، امریکہ یا مغربی ممالک کے اندر ویل مینیجڈ ڈیموکریسی ہیں. البتہ ان کا بھی پردہ اب فاش ہونے لگ گیا. افسوس ہم سب کو ہوتا ہے. دعائے مغفرت ضرور فرمائیے گا اس خاتون کے لیے، ان پروٹیسٹرز کے لیے جو وہاں گئے، اور ہماری فوج کی حفاظت کے لیے. کیونکہ اصل جو تخریب کار ہے سب کے اندر، جو اگنور ہو رہا ہے، جس چیز کے لیے شیلنگ کی جا رہی تھی، اگر کی بھی گئی فوج کی طرف سے، وہ ٹی ٹی پی ہے. ٹی ٹی پی ایک تخریب کار جماعت ہے ہزاروں نوجوانوں کی، جس میں اکثریت پشتون ہے اور کچھ پنجابی ہیں اور کچھ غیر ملکی افغان پشتون بھی ہیں، یا اور قومیتوں کے افغان بھی ہو سکتے ہیں، جو ایک مذہبی آئیڈیالوجی کو لے کے آئے ہیں، جو انٹرنیشنلسٹ آئیڈیالوجی ہے، جس کو افغانستان کی ریاست ٹیسٹ اگریمنٹ اور اپروول دیتی ہے. بیکاز ان کا خوف یہ ہے کہ یہ بلو بیک آئے گا، اگر ہم ان کے خلاف سختی کریں گے تو یہ ہمارے پہ چڑھ دوڑیں گے. جس طرح پاکستان کے ساتھ ہوا تھا، جب پاکستان ایک زمانے میں طالبان کو سپورٹ کرتا تھا، اور جب وار آن ٹیرر میں پاکستان شامل ہوا تو القاعدہ، طالبان، مختلف جماعتیں، آلدو وہ کوآپریٹ بھی کر رہی تھی ہمارے انٹیلیجنس کے ساتھ، وہ مختلف ان کے جو اسپیکٹس ہیں وہ
ہمارے اوپر چڑھ دوڑے. تو یہ دو ریاستوں کے کھیل کے درمیان جہاں پہ ایک جیو پالیٹکس کا بیلنس کیا جا رہا ہے جس میں ٹی ٹی پی ایک اسپوائلر کا رول ادا کر رہی ہے, اس بنا پہ ہم پی ٹی آئی یا اپوزیشن یا پشتون نیشنلسٹ یا بلوچ نیشنلسٹ کے بیانیے کی خاطر اپنے ملک کو انڈو نہیں کر سکتے. یہ بات بھی ہم واضح کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ ہم ایک ایشو کو لے کے ایسا ایک وہ کرتے ہیں, ایک بین کرتے ہیں, اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مطلب جیسے یہ انہونی ہے, دنیا کے ملک میں کبھی نہیں ہوا, دنیا حالانکہ دنیا جہان کے ممالک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی آپریشن کے اندر ملٹری سول پولیسنگ کا کراس فائر میں لوگ زخمی یا شہید ہو بھی جاتے ہیں, قتل ہو بھی جاتے ہیں. ایک طرف بات لوگوں کی بھی درست ہے کہ احتساب کے, پبلک ریڈریسل کے کوئی میکینزمز نہیں ہیں, اور دوسری طرف ریاست کی بھی ایک بات ہے کہ ایک وہ سول وار کی لیول کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں انسرجنسی کے خلاف, ٹی ٹی پی کی, جس کو انٹرنیشنل فنڈنگ بہت کلیئرلی ملتی ہے اور سپورٹ بیس ہے ان کی افغانستان کے اندر. اس فلیش پوائنٹ کے اندر کچلی عوام ہی جاتی ہے. جب ہاتھی لڑتے ہیں دو تو عوام ہی کچلی جاتی ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ریاست کو ایک کوشش کرنی چاہیے, ایک باقاعدہ مہم چلانی چاہیے, نہ صرف خود احتسابی کی بلکہ اس خود احتسابی کو ایڈورٹائز کرنے کی, اور سویلین لیول پہ سویلین گورنمنٹس کو ایسرٹین کرنے کی ضرورت ہے, جوڈیشل پروسیس کو فنکشن کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے کریں گے جب ریاست نے کانسٹنٹلی کھیل کود کرنا ہے, عمل دخل کرنا ہے اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر, جو ہم پی ٹی آئی والا سادہ فیاسکو, جو ایک ویل مینیجڈ رائز اور ایک ویل مینیجڈ فال, ایکچولی ویل مینیجڈ رائز اور ویری پورلی مینیجڈ فال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو مئی کے بعد بھی ایک موقع تھا ایک معاشرتی ریکنسیلیشن کی, ایک سول پالیٹکس کو کسی معزز ڈائریکشن میں لے جانے کی, جوڈیشری کو کچھ فریڈمز دینے کے لیے, بیکاز ایون مور دین ایکچولی لیونگ ان اے جسٹ سوسائٹی, لوگوں کے لیے دا پرسیپشن دیٹ دے لیو ان اے جسٹ سوسائٹی زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو امید ہے کہ یہ آخری ایسی شہادت ہوگی ہمارے ملک میں جو کسی کراس فائر یا غلطی یا جینون مسٹیک یا جس وجہ سے بھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہوا سبسیکوینٹلی لوگوں کا, ہمارے لوگ بھی سیکھیں گے کہ عمل طریقہ کیا ہے سویلین پالیٹکس کو پرسو کرنے کا. لیکن سب سے بڑا سبق ہماری ریاست کو ضرورت ہے کہ وہ جب عمل دخل کرتی ہے ایک ایریا کے اندر تو اپنی ڈومین کے ایریا میں اس کو کرنا چاہیے. جب وہ ایک سول پالیٹکس اور جوڈیشل پروسیس کے اندر انٹروین کرتی ہے تو پھر پورا ملک فری فال کے اندر جاتا ہے, اور اس وقت ملک اس اعتبار سے فری فال کے اندر ہے. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں. لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, آپ پاکستان میں نہیں ہیں, آپ لاہور میں نہیں ہیں, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے, اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. ساتھ ساتھ ریاست کے ایٹیٹیوڈ کا ہے, میں صرف ایک ایکسپلینیشن دیتا ہوں آپ کو. ریاست اس میں سول گورنمنٹ بھی شامل ہے. ریاست جب اب آئندہ سے ہم کہیں نا تو ہم سول بیوروکریسی, سول پولیٹیشنز اور فوج سب کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سب مل کے پاگل بنا رہے ہیں ہمیں. زرداری صاحب کی برتھ ڈے سیلیبریشن ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, لمبے لمبے خرچے, کیک کٹے, لاہور میں بھی کٹا تھا میں دیکھا ہے. اوہ صحافی, مطلب معذرت کے ساتھ صحافت ایسا وہ میں نے پروفیشن اب قریب سے دیکھا ہے کہ یہ لوگ ایک کیک اور ایک وہ 2 سالن والے بفے پہ بک جاتے ہیں. یقیناً زرداری صاحب کا بفے جو ہے وہ 2 سالن والا نہیں ہوگا, وہ 20-30 سالن والا ہوگا. ہم شادی بھی نہیں وہ کھا سکتے 20-30 سال, لیکن زرداری صاحب ان کی میلاد کا دن ہے. بلاول صاحب کو سوچنا چاہیے, وہ اتنی پروگریسو اور میں یہ والی پالیٹکس اور یہ اور فلان اور سوشلزم اور مارکس اور گرامشی اور یہ اور لٹرم پٹرم, لیکن برتھ ڈے کیک ماشاءاللہ جب کٹتا ہے تو اچھا پتہ نہیں کون سا کیک ہے, میں نے کبھی یہ والا کیک نہیں کھایا جو یہ سیاسی کیک ہوتا ہے. لیکن اتنا بڑا ریڈیکولس کیک ہوتا ہے اور کریم والا ہوتا ہے ہمیشہ, اور اس پہ تصویر. یہ کیک کہاں کون سی بیکری بناتی ہے؟ یس آئی لو پائن ایپل والا کیک, بٹ یہ بیکری بیٹا میں نے لٹرلی نا, تو میں بلڈنگ کے چھت سے میں نے تہذیب سے وہ
بیٹا وہ لوکل بیکری سے بنواتے ہیں اور وہ بڑا پورا وہ ہوتا ہے, خاص بڑے لوگ ہوتے ہیں اور وہ اتنا بڑا کیک ہوتا ہے. ویسے کھانا آئی ایم شیور اچھا ہوگا. بہرحال لیٹ دیم ایٹ کیک. جیسے کہ مشہور بہت بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ تھیں وہ میری انٹوانیٹ, انہوں نے کہا تھا, فرانس کی فارمر کوئین, لیٹ دیم ایٹ کیک. اگر بریڈ, حالانکہ شی ڈیڈنٹ سے دس, یہ ایک مسنومر ہے تاریخ کا, لیکن محاورہ تو میرے خیال میں زرداری صاحب کا کیک کھائیں آپ لوگ. اور ساتھ ہی ساتھ اس ضمن میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہر سطح پہ بات ہے, سول پالیٹکس کی آپ نے دیکھ لیا, آپ سول بیوروکریٹس کی بات ہی نہ, میں تو منہ نہ کھلوائے بندہ کیا کہے. ساتھ ہی ساتھ کیا کہ زرداری صاحب نے اور ہماری پاکستان کی اسٹیٹ نے مائیکل ای کوریلا جو جرنیل ہیں امریکن آرمی کے, جن کو پریکٹیکلی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے میسیکر کے, جینوسائیڈ کے, غزہ کے اندر آرکیٹیکٹ ہیں, ان کو ہم نے نشان امتیاز دے دیا. بھی نشان امتیاز کی انسلٹ ہو رہی ہے, یا یہ اس قوم کی انسلٹ ہو رہی ہے, یا یہ ہماری انٹیلیجنس کی انسلٹ ہو رہی ہے. اور کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ اب یہ آفٹر دا فیکٹ آ کے لوگوں کو صفائیاں پیش کرنی پڑتی ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ بہت اچھا کردار تھا ان کا پاکستان ہندوستان کی جھڑپ کے اندر, اور انہوں نے ہمارے شاباشی دی اور سارٹ آف ہمارے اس کو جسٹیفائی کیا. یہ لیوریجنگ, اگین میں اس کو ایک مورل پیراڈائم میں نہیں دیکھنا چاہتا. یہ آدمی ایک ظالم ہے, جابر ہے, قاتل ہے مسلمانوں کا, اور ایک طرف یہ ہے کہ پاکستان اپنے سروائیول کی خاطر, اپنی بہتری کی خاطر چین اور امریکہ کے درمیان ایک بیلنسنگ ایکٹ کھیل رہا ہے. میرے خیال میں یہ بیلنسنگ ایکٹ ایٹ دس پوائنٹ نا آپ کی میمبرین کو بہت اسٹریچ کر دے گا, ٹو دا پوائنٹ کہ اس کی الاسٹیسٹی ختم ہو جائے گی, یہ پھٹ جائے گا. ایک ٹائم کلیئرلی ہورائزن کے اوپر نظر آ رہا ہے جہاں پہ امریکہ اس خطے سے شاید ہندوستان کے ذریعے سے صرف ریپرزینٹ ہو. کارگل کے بعد سے ایک لو ہیٹ ٹائپ نظر بھی آ رہا ہے آپ کو. تو آنے والے دنوں میں جو آپ نے مار پٹا دیا اب ہندوستان کو, اس کے بعد ہندوستان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں سوائے امریکہ کی گود اور انگلستان کی گود, خاص طور پہ ہندوتوا رجیمز جو ہیں. تو اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا مائیکل کوریلا صاحب کو ہم نوبل پرائز کے لیے بھی والنٹیئر کر سکتے ہیں, ان کو نامنیٹ کر سکتے ہیں, ان کو کر دینا چاہیے میرے خیال میں. یار جارج بش اگر زندہ ہے نا, بش جونیئر, اس کو عراق وار کے لیے بھی نامنیٹ کروا دے پاکستان. مطلب یہ اڑتے ہوئے تیر جو ہم کھا رہے ہیں, بنی بنائی پکی پکائی کھیر جو ایک جیتی ہوئی ریاست کی اس وقت ایک امیج ہے, اس کو ہم کن چیزوں کے لیے مٹی میں ملا رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو. اگین یہ وہ سیکرٹ چیزیں ہیں جو ہم پریوی نہیں ہیں اس ڈیٹا کو, نہ شاید کبھی ہوں. قیامت کے دن تو پتہ لگ جائے گا کہ کیا تھا ایکسچینج. آف کورس لوگ اس کو پی ٹی آئی والے, اپوزیشن والے ایک رنگ دے رہے ہیں کہ وہ بک گئی بچ گئی ریاست. ایسی بات نہیں ہے. یہ کافی بات واضح ہے کہ پاکستان اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں کافی دہائیوں سے نہیں آیا امریکہ کے معاملے میں اور گلوبل اس کے اوپر, اور ہمیں شاباشی دی جا رہی ہے بیسکلی سیکیورٹی کا. وہ یو این کے اندر جگہ جگہ ہماری تعریف, ٹرمپ کا بار بار ہمارا نام لینا, اور یہ سب ٹریڈ کے وعدے, کرپٹو کے وعدے اور منرل اگریمنٹس کے وعدے, ہمیں بیسکلی شاباشی دی جا رہی ہے بیکاز پاکستان نے دوبارہ اپنی ورتھ کو ایک طرح سے ثابت کیا جو 20-25 سال سے سویا ہوا تھا. لیکن ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس ورتھ کو اپنی ذاتی ایویلیویشنز کے چکر میں اور اپنی ذاتی کرسیوں کو اس کو کرنے میں, ایکسٹینڈ کرنے میں, کہیں ہم پاکستان کی ریاست کے لیے تو نقصان نہیں کر رہے. لانگ ٹرم ہمارا اتحاد اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, اہل غازہ, اہل فلسطین کے ساتھ, اگر اس کو نقصان پہنچ جائے تو لانگ ٹرم یہ اسرائیل اور امریکہ آپ کے نیوکلیئر ایسٹس کو کیسے دیکھتا ہے, آپ کے وجود کو کیسے دیکھتا ہے. کیونکہ آخر اگر آپ کا فیٹ چین کے ساتھ یہ منسلک ہے تو چین کا تو مخالف وہ آسٹریلیا اور انڈیا کو تیار کر رہے ہیں. تو اس سب میں آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ امید ہے کہ یہ سبق آموز ہوگا ریاست کے لیے. اسحاق ڈار صاحب کو بھی معذرت کرنی پڑی ہے, تو زرداری صاحب بھی معذرت کر لیں کہ میں نے کیوں اس کو یہ ایوارڈ دیا اس آدمی کو. جن کا بھی یہ فیصلہ تھا وہ بھی اس سے اب کوئی منہ پھیر لیں یا منہ موڑ لیں, یا کم از کم جس طرح نوبل پرائز والی نامنیشن تھی, کم از کم اس کا ذکر بند کر دیں. شکریہ.